السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ دیدار یار کی خاطر حصہ چہارم۔ نورین بیگم نے اس وقت گھر میں محاذ کو رکھا تھا۔ شاہدہ بیگم اور نورین بیگم اس وقت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ دونوں کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک تو دونوں بھائی اور بہن کا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا اور روحین کی شکل میں گھر میں موجود نوکرانی بھی ہاتھ سے گئی تھی۔ کام کرنے سے تو ان کی یوں بھی جان جاتی تھی۔ جب سے روحین اس گھر میں آئی تھی ممانیوں نے اس سے کام کروا کے ہر کام میں ماہر بنا دیا تھا۔ یہ سب کیا درا شاہدہ آپا کا ہے، یہ میری بچی کی خوشی نکل گئی ہے۔ نورین بیگم نے کل کا فویلا مچایا ہوا تھا، آج بھی ناشتے کے ٹیبل پہ شروع ہو گئی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو تمہاری نالائق بیٹی سے وہ کیوں کرنے لگا رشتہ؟ شاہدہ بیگم نے بھی پراٹھے کی پلیٹ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ میری بیٹی کو نالائق کہہ رہی ہیں اور اپنے بیٹے کے کالے کرتوت نہیں پتہ آپ کو؟ یہ دن دہاڑے گھر کی عزت پہ نظر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ نورین بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب تہس کر دے۔ بس وہ لڑکی خود ہی ایسی تھی نامراد۔ خبردار جو میرے بیٹے کا نام اس سے جوڑنے کی کوشش بھی کی تو۔ شاہدہ بیگم آگ بگولا ہوئی تھی۔ واہ رے واہ، خود کے بیٹے کے بھی لچھن ٹھیک کروا لیں ورنہ پچھتائیں گی آپ۔ نورین بیگم نے اس سہزیہ لہجے میں کہا تھا جیسے اب تم پچھتا رہی ہو ولید کا رشتہ ہاتھ سے نکل جانے پہ۔ میں بھی پچھتا لوں گی۔ شاہدہ بیگم نے بھی طنز کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ میری بات مت کریں آپ، ولید ابھی بھی میری مٹھی میں ہے، نورین بیگم نے کہا تھا۔ بس کریں کیا آپ لوگ، صبح صبح شروع ہو گئی ہیں، ناشتہ بنا دیں۔ اسامہ اب ان کی چیخ و پکار سن کے اندر داخل ہوا تھا اور غصے سے دھاڑا تھا۔ ناشتہ تو اب ایسے ہی دیر سویر سے ملا کرے گا، اپنے کرتوت اچھے رکھنے تھے نا تاکہ وہ لڑکی ہاتھ سے نہ جاتی۔ نورین بیگم نے اسامہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اس کو واپس لے آؤں گا جہاں کہیں بھی وہ ہے، آپ فکر مت کریں۔ اسامہ غصے سے کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ بس لگا دی نا آگ، اب سکون ہے، میرے بچے کو ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا۔ شاہدہ بیگم نے اب غصے سے نورین بیگم کو گھورا تھا، جبکہ نورین ہوں کہہ کر کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ شاہدہ بیگم پیچھے اس کو دل میں سلوتیں سناتی رہ گئی تھیں۔ روحین نے کمرے میں آ کے سکون کا سانس لیا تھا۔ سب کے سامنے وہ وقت کی بولتی نظریں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے ہی ملائکہ سے ہونے والی بے عزتی پر وہ شرمندہ تھی، اب اگر کسی اور کو ان کا رشتہ پتہ لگ جاتا تو طوفان آ جانا تھا۔ وہ فی الحال اس شت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب تک ولید نہ آ جاتا تھا وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی۔ جب اس کا فون بج اٹھا تھا وہ بے دھیانی میں کال اٹھا کے کان کو لگا گئی تھی۔ اس کو تھا کہ ولید کی کال ہوگی، کیونکہ آج تک ہمیشہ ولید کی کال ہی اس کو آتی رہی ہے۔ السلام علیکم، ہماری نیندیں اڑا کے کدھر جا کے بیٹھ گئی ہو تم؟ اسامہ نے اس کے سلام کے جواب میں پرتعش لہجے میں کہا تھا۔ آپ؟ اسامہ کی بات سن کے روحین کا دل خوف سے سمٹ گیا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ وہ اب کبھی اس کی شکل نہیں دیکھے گی۔ ہاں میں جانم، کہ تمہیں کیا لگا تھا تم جھوٹی شادی کا ڈرامہ کر کے ہمیں بیوقوف بنا لو گی؟ اسامہ نے اس کی آواز کی کپکپاہٹ سن کے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کے طرز تخاطب پہ روحین کا دل کیا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ دیکھیے میری بات سنیں اسامہ بھائی، کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، سب سچ ہے۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، روحین نے حوصلہ کر کے کہا تھا۔ وہ اس شخص سے اپنا پیچھا کیسے چھڑا سکتی تھی؟ میرے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی نکاح کو نہیں مانتا، تم پہ صرف میرا حق ہے، اسامہ غصے سے چیخا تھا۔ آپ اب حد سے بڑھ رہے ہیں اسامہ بھائی، اب ہمت کر کے، روحین نے آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا تھا۔ بڑی ہمت آ گئی ہے تم میں، حد میری کیا ہے یہ تو میں تمہیں بتا دوں گا جانم، اسامہ نے روحین کی آواز سن کے کہا تھا۔ اسامہ بھائی مجھے فضول ناموں سے مت بلائیں۔ روحین کو کراہت محسوس ہوئی تھی، وہ اب کے غصے سے بولی تھی۔ بھائی تو کہنا بند کرو میری جان، اسامہ اب کے اپنی اوقات سے پہ واپس آتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ روحین کچھ کہتی، بخت نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا تھا۔ خبردار جو آج کے بعد میری بیوی کو کال کرنے کی جرات بھی کی تو میں جان سے مار دوں گا۔ بگ نے جب اسامہ کے منہ سے واہیات الفاظ سنے تو اس کا خون کھول اٹھا تھا، جبکہ بگ کو سامنے پا کے روحین کا خون بھی خوش ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ اس کے بارے میں اب کیا سوچے گا؟ کیا وہ اس کو گھر سے نکال دے گا؟ بگ نے ایک نظر روحین کو دیکھا تھا۔ روحین کو لگا تھا کہ جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ بگ نے موبائل بند کر کے بیڈ پہ پٹکا تھا۔
کیا ضرورت تھی اس کی بکواس سننے کی؟ بخت بپھرتا ہوا اب روحین کا بازو پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کر گیا تھا۔ وہ میں روحین کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ اسے بولا بھی نہیں جا رہا۔ آج کے بعد خبردار جو اس انسان کے منہ بھی لگی آپ وہ آپ کے لیول کا انسان نہیں ہے۔ بخت نے اس کو یوں ڈرا ہوا دیکھا تو اپنا لہجہ تھوڑا نرم کیا تھا، مگر غصہ ابھی بھی ہنوز قائم تھا۔ خود کال آئی تھی اسامہ بھائی کی۔ روحین آنسوؤں کے درمیان بولی تھی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، روحین نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی صفائی میں فی الحال وہ یہی کہہ سکتی تھی، جبکہ اس کے الفاظ سن کے بخت اپنی جگہ لرز گیا تھا۔ بخت کو خود پہ غصہ آیا تھا۔ روحین، آپ کو اپنی ذات کی یوں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میری عزت ہیں اور مجھے پورا اعتماد ہے آپ پہ۔ آپ میرے نکاح میں ہیں، سمجھ آئی آپ کو؟ بخت نے اس کو سسکتے ہوئے دیکھ کے اپنے لفظوں پہ زور ڈالتے ہوئے کہا تھا، اگر آپ کو یہ اب مزید تنگ کرے یا کال کرے، آپ کو فوراً مجھے بتانا ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ اب آپ میری ذمہ داری ہیں اور بہتر ہے اب اس بات کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں۔ بخت نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کے اس کو تھمایا تھا، جو ہنوز ہچکیوں سے رونے میں مشغول تھی۔ میں جب کچھ بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے کم از کم جواب دیا کریں، بخت نے اس کی خاموشی اور رونے سے عاجز آ کر کہا تھا۔ جی، روحین نے آنسو روکتے ہوئے کہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، اس کی جی پہ بخت نے ٹنڈیا بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اب آپ جائیں، کوئی آ جائے گا، روحین نے پرنم آنکھیں اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کو نئی فکر نے آن لیا تھا کہ کوئی اس کو اس کے کمرے میں نہ دیکھ لے۔ آپ کو مجھے اپنے پاس سے بھیجنے کی اور میرے پاس سے جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ بخت نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے ترنگ سے کہا تھا اور اس کے سامنے بیڈ پہ دراز ہو گیا تھا۔ روحین اس کی بے تکلفی پہ سہم گئی تھی۔ کوئی آ جائے گا، روحین منمنائی تھی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں اپنی بیوی کے کمرے میں دن رات آ جا سکتا ہوں، سارے حق رکھتا ہوں آپ پہ، مجھے ڈرائیں مت آپ۔ بخت نے اٹھ کے اس کے پاس ہوتے معنی خیز لہجے میں کہا تھا۔ روحین اس کی بولتی آنکھوں اور لہجے میں کھنکتی شوخی کی تاب نہ لاتے آنکھیں جھکا گئی تھی۔ سیاہ عرضوں پہ لرزتی پلکوں کا حسین منظر بخت کو ساکن کر گیا تھا۔ وہ تو اس شخص پر زور زبردستی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بے بسی میں اس کی غربت میں پھٹی رہی۔ بخت اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ مسز بخت ہیں آپ، پریشان مت ہوا کریں۔ بخت ہولے سے اس کی دائیں گال کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ روحین نے اس کے لمس پہ لرز اٹھی تھی۔ اس نے شدت سے اپنی پلکیں موند لی تھیں۔ بخت کے لمس میں کچھ الگ تھا، کیونکہ وہ اس کا محرم تھا، محافظ تھا۔ ماہم اس وقت کوچنگ کلاس سے فارغ ہو کر ڈرائیور کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی جب ایان کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ ماہم حسب معمول سیاہ بایا میں اسکارف لپیٹے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایان کے چچا کا یہ کوچنگ سینٹر تھا۔ پڑھائی سے وہ فارغ ہو گیا تھا تو چچا کے اصرار پہ آج کل وہ کوچنگ سینٹر جوائن کر چکا تھا۔ ماہم اس سینٹر میں پینٹنگ کی کلاسز اٹینڈ کرنے آتی تھی۔ پڑھائی سے تو وہ فری ہو چکی تھی، مزید آگے پڑھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ابھی تک ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ ایان نے شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے ماہم سے پوچھا تھا۔ شوق سے بیٹھی ہوں، ماہم نے چڑ کے کہا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تم دماغ سے پیدل ہو، مگر اس حد تک ہو آج پتہ چلا ہے۔ کیسے فارغ شوق پال رکھے ہیں، ایان کون سا پیچھے رہنا والا تھا؟ میرا پہلے ہی دماغ خراب ہے، مزید مت کرو، ماہم نے ایان کو اگنور کرتے ہوئے کہا تھا۔ پہلی بار یہ کوئی نئی بات نہیں، اور دوسری بات مجھے سر ایان کہہ کر پکارو، اس وقت ہم کوچنگ سینٹر میں ہیں۔ ایان ایک چیئر کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ پہلی بات یہ کہ مجھے اس وقت بہت زہر لگ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ سر یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کا سر پھاڑ دوں گی میں۔ ماہم نے آنکھوں سے نکلتے شعلوں پر قابو پاتے آہستہ مگر پھنکارتے لہجے میں کہا تھا۔ بس کیا کرو، کبھی تو نارمل انسانوں کی طرح بات کر لیا کرو، ہر وقت مرچیاں چباتی رہتی ہو۔ ایان نے عاجز آ کر کہا تھا۔ میں صرف انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح بات کرتی ہوں، ماہم نے ایان کو چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اف، تم سے بحث ہی فضول ہے، اٹھو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، میں بھی آج جلدی گھر جانا ہے۔ ایان نے اب بحث ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، آج پھر کوئی دیکھنے والے آ رہے ہیں تمہیں؟ ماہم نے ایان سے پوچھا تھا، جبکہ اس کے سوال پر جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ایان ایک پل کو چپ ہوا تھا۔ تم کس خوشی میں تفتیش کر رہی ہو؟ ظاہر سی بات ہے، شادی کی عمر ہے، اس عمر میں گھر میں رشتے ہی آتے ہیں۔ ایان کب سیدھا جواب دے سکتا تھا؟ اوہ بالکل بالکل، بیچارہ آج پھر ریجیکٹ ہوگا، پیشگی لیتے جاؤ میری طرف سے، ماہم نے ایان کو دیکھتے ہوئے بیچارگی سے کہا تھا اور اٹھ کے سے
پیچھے چل دی تھی کیونکہ اس کو بھی جلدی گھر جانا تھا۔ کیا کروں، ایک انسان ہے جو دعائیں کرتا ہے کہ میرا کسی اور جگہ رشتہ نہ ہو، بس خدا اس کی قسمت کو قبول کر رہا ہے دعائیں۔ آیا نے اب ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مام ایک سیکنڈ کو اس کی بات کرنے کے انداز دیکھ کے رہ گئی تھی۔ توبہ توبہ، بیچارے کی غلط فہمیاں۔ مام نے لقمہ دیا تھا۔ یوں ہی وہ دونوں کوچنگ سینٹر کا گیٹ عبور کر گئے تھے۔ اب سارے رستے ان کی یوں ہی بحث ہونی تھی۔ صبح اپنی شفافیت اور تازگی کے ساتھ طلوع ہو چکی تھی۔ خوشگوار فضا اور پرندوں کی چہچہاہٹ صبح کا منظر اور دلکش بنا رہی تھی۔ روحین نماز فجر کے بعد مکرم ولا کے گارڈن میں نکل آئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اس کو گھومنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سر پر دوپٹہ سلیقے سے لیے درختوں میں بیٹھے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ وہ اپنے ہی دھیان میں ذکر و اذکار میں مشغول تھی جب غفران بخش کی آواز اس کو اپنے عقب سے سنائی دی تھی۔ جی یہی ٹائم ہوتا ہے اٹھنے کا تو، روحین نے بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتے وقت پر ایک نظر ڈالتے مختصراً جواب دیا تھا۔ سب کا نہیں ہوتا نا، ہم تو ابھی سوئے بھی نہیں، جبکہ رات کب سے گزر گئی۔ بخت اس وقت بکھرے حلیے میں اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے، آستینیں بھی اوپر چڑھا رکھی تھیں۔ گرے کلر کے سوٹ میں وہ خوب جچ رہا تھا۔ آپ ابھی گھر آئے ہیں؟ روحین نے اس کے حلیے پر غور کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی محترمہ، ابھی آیا ہوں۔ آپ کو دیکھ کے سوچا سلام دعا کر لوں۔ بخت نے اس کے دوپٹے میں لپیٹے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ رات بھر سے باہر تھے؟ روحین نے چنبے سے پوچھا تھا۔ بخت کی نرم طبیعت کا یہ فائدہ تو ہوا تھا کہ وہ تھوڑا کھل کے بات کر لیتی تھی، یا پتہ نہیں دونوں کے رشتے کی نوعیت ہی ایسی بن گئی تھی۔ ویسے بھی خدا نے نکاح میں برکت ہی بہت رکھی ہے۔ جی ابھی باہر سے آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ رات بھر گھر سے باہر تھا؟ بخت نے اس کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا ایسے رات بھر باہر رہنے سے؟ روحین نے اب حیرت سے اگلا سوال کیا تھا۔ آج سے پہلے تو کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ بخت نے اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ آپ گھر والوں سے پوچھ کے گئے تھے باہر؟ روحین اس وقت پوری افسانے بننے کے موڈ میں تھی، اس لیے اگلا سوال پوچھا تھا۔ نہیں، میں کیوں پوچھ کے جانا ہے، اور ویسے بھی میں کون سا پہلی دفعہ باہر گیا تھا؟ بخت نے اس کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، روحین اب آگے سے کیا کہتی، اسے مناسب سا جواب دے کے چپ ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے اس گھر میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، اور آپ نے آتے ہی پوچھ تاچھ شروع کر کے خاصی شادی شدہ ہونے کی فیلنگ سے روشناس کروا دیا ہے مجھے۔ بخت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ روحین کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں تو کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی۔ سوری، آپ کو اگر برا لگا، روحین منمنائی تھی۔ آپ اب یہ حق رکھتی ہیں، آپ جب چاہیں جو چاہیں پوچھ سکتی ہیں اس ناچیز سے، بخت نے براہ راست روحین کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا نہیں خیال اس رشتے پہ ابھی اتنی دور کی سوچنی چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب بھی وہ وقت آیا ہے، اور کون جانتا ہے وہ وقت آئے گا بھی یا نہیں، روحین نے تلخی سے جواب دیا تھا۔ اس کے جواب پہ بخت نے خود کو پرسکون رہنے کی تلقین کی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے شیشے کے پار سے بڑی اماں نے باہر کا منظر دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ایسا ہونا فطری بات بھی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، سوچ کو ہمیشہ مثبت ہی رکھنا چاہیے تاکہ حالات بھی خدا اچھے رکھیں، وقت ٹہرے لہجے میں کہا تھا۔ اگلا ایک آدھ منٹ خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ اور ویسے بھی شروع دن سے میرے لیے یہ رشتہ کوئی بوجھ نہیں تھا، نہ میرے دل میں اس رشتے کو لے کر میل ہے۔ میں اس کو شروع دل سے نبھا رہا ہوں، نبھاتا رہوں گا۔ آپ سے بھی یہی امید رکھتا ہوں، بخت نے روحین کے جھکے سر کو دیکھ کے کہا تھا۔ ایسے حالات میں کچھ امید رکھنا میرے خیال میں سراسر بیوقوفی ہے، روحین نے اس کے ہی لہجے میں جواب دیا تھا۔ روحین کو رشتے سے کچھ امید وابستہ نہیں کرنی چاہیے تو نہ ہی چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح آخر میں خالی دامن رہ جاتی، اور نہ خود کی ذات کے لیے اذیت۔ حالات کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف کچھ وقت درکار ہے، حالانکہ میرے اندر اتنا دم باقی ہے، میں اپنی بات منوا سکتا ہوں، بخت نے اب کے لہجہ مضبوط بنا کے کہا تھا۔ روحین خاموش رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں مزید کوئی بات ہوتی، اندر سے آتے ملازمہ نے دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ چھوٹے صاحب آپ کو بڑی اماں یاد کر رہی ہیں، ملازمہ اطلاع دے کے اندر کی جانب چل دی تھی، جبکہ بڑی اماں کا ذکر سن کے روحین کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اگر انہوں نے یوں بخت کے ساتھ اس کو کھڑا دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ روحین نے ایک نظر بخت کو دیکھا تھا، جیسے شکوہ کر رہی ہو۔
پریشان کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ پوچھیں گی تو کہہ دوں گا آپ کی بہو میری کلاس لے رہی تھی کہ رات بھر باہر کیوں رہے ہیں۔ وقت نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے بات کو مذاق کا رخ دیا تھا، جبکہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر پیچھے دلان کے رستے سے کمرے کی جانب کو مڑی تھی، جبکہ وقت سر کو جھٹکتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابھی ایک اور پیشی میں اس کو پیش ہونا تھا۔ ٹیبل پہ ناشتہ لگ چکا تھا۔ بڑی اماں فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کرنے کی عادی تھیں۔ السلام علیکم۔ وقت نے ڈائننگ ٹیبل پہ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، بڑی اماں نے سلام کا جواب دیا تھا۔ وقت نے اس کے چہرے پر کچھ کریدنا چاہا تھا، مگر ایسا کچھ بھی واضح نہ تھا۔ مگر وہ کس حوالے سے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے بھی بخوبی واقف تھا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ دوائی لے لی آپ نے؟ وقت نے اب ان سے طبیعت کا حال احوال جاننا چاہا تھا۔ شکر ہے خدا کا، دوائی ناشتے کے بعد لوں گی۔ تم نے ناشتہ کرنا ہے تو بتاؤ، میں بنوا دیتی ہوں، بڑی اماں نے جواب دیتے ہوئے وقت سے پوچھا تھا۔ ہاں جی، کھا کر سوؤں گا، بھوک لگی ہے مجھے بھی۔ آپ بس مکھن اور ٹوسٹ منگوا دیں، میں وہی کھاؤں گا، وقت نے موبائل پر ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بشیرہ، چھوٹے صاحب کے لیے بھی ٹوسٹ اور مکھن لا دو، چائے ادھر رکھ دو، میں لے لیتی ہوں۔ بڑی اماں نے ٹیبل پر چائے رکھ دی ملازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ راجو باہر مت گزارا کرو، کام جو رہتا ہو اس کو چھوڑ دیا کرو۔ اگلے دن پہ بڑی اماں نے وقت کو کہا تھا۔ کیا کریں دادو، کام تو کرنے ہوتے ہیں، کل کچھ ضروری کام تھا۔ سب ورکرز بھی ادھر ہی رکے ہوئے تھے اور پھر یوں مجھے گھر آنا مناسب نہیں لگا تھا، وقت نے کہا تھا۔ خیر تم یہ بتاؤ، اپنی دوست سے بات ہوئی تمہاری؟ بڑی اماں بالآخر اب اصل بات کی طرف آئی تھی۔ کس دوست سے بات اور کس بارے میں؟ وقت نے جان بوجھ کے ناسمجھی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہی دوست جس کی بہن اس وقت ہمارے گھر پہ رکی ہوئی ہے، میں روحین کی بات کر رہی ہوں۔ اب بڑی اماں نے کھل کے بات کی تھی۔ ولید نام ہے اس کا، بات تو میری روز ہوتی ہے ولید سے، وقت نے بڑی اماں کو بتایا تھا۔ وہ خود کو اس سب انویسٹیگیشن کے لیے تیار کر کے آیا تھا۔ تو اس نے کچھ بتایا نہیں کہ کب تک آ رہا ہے؟ بڑی اماں نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے ایک نظر وقت کے چہرے پر ڈالی تھی۔ ابھی 8 دن نہیں ہوئے اس کو ادھر آئے، مجھے مناسب نہیں لگا یوں اس سے سوال کرنا۔ ویسے بھی دادو، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، وقت نے رضوان سے کہا تھا۔ میں کب مہمانوں کی آمد پر کچھ کہہ رہی ہوں، یہ معاملہ کچھ اور ہے، بہتر ہے بچی ٹائم سے اپنے گھر چلی جائے، بڑی اماں نے وقت سے کہا تھا۔ میں آپ سے پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ آپ فکر مت کریں، وہ دوست بالکل میرے بھائیوں جیسا ہے، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت نے مناسب الفاظ میں بڑی اماں کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو، بڑی اماں نے بھی بات کو مزید بڑھانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ بشیرہ وقت کے ناشتے کی ٹرے اٹھائے ٹیبل کی طرف آ گئی تھی اور اب وقت ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ اب اس معاملے کو جلد حل کرنا چاہتا تھا۔ موسم آج پھر بہت پیارا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا موسم میں خنکی کا احساس مزید بڑھا رہی تھی۔ مکرم ولا کے لان میں رونق اپنے عروج پر تھی، کیونکہ ایان بھی آ چکا تھا۔ ایمن، جبران اور ایان کرکٹ کھیل رہے تھے، جبکہ ماہم روحین کے ساتھ ایک طرف بیٹھی کینوس پر رنگوں سے کھیلتے ہوئے کوئی آرٹ بنا رہی تھی، جبکہ روحین اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ ایان کا روحین سے تعارف ہو چکا تھا، وہ کسی سے بھی اتنی گلی ملی تو نہیں تھی، البتہ سب کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھ جاتی تھی۔ ملائکہ ایک طرف بیٹھی موبائل پر مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایان لوگوں نے سارا گھر شور سے سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ ایان نے ایک گیند کھیلتے ہوئے دور اچالی تھی، جو لان کے دوسرے حصے میں کام کرتی ماہم اور روحین کے پاس جا کر گری تھی۔ میں اب آخری دفعہ وارن کر رہی ہوں، اب گیند ادھر نہ آئے، ماہم نے جب بیٹ ایان کے ہاتھ میں پکڑا دیکھا تو چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اب ہم نے گیند کو سکھایا ہوا توڑی ہے، وہ خود ہی تمہارے دربار میں حاضری دینے آ رہی ہے۔ ایان نے بھی ہنستے ہوئے اس کے غصے کو نظر انداز کیا تھا۔ اب اگر گیند ادھر آیا تو گیند کا تو نہیں پتا، البتہ تم نہیں نظر آؤ گے، ماہم نے کہتے ہوئے تھوڑا پاس آ کے زور سے گیند ان کی طرف گرائی تھی، جو سیدھی ایان کے پیر پہ لگی تھی۔ اف ظالم، مار ڈالا، ایان نے دہائی دی تھی۔ پھر بھی تم نے کون سا سدھر جانا ہے، ماہم نے ناک چڑھائی تھی۔ ابھی 2 منٹ نہیں گزرے ہوں گے جب گیند سیدھی آ کے کینوس پہ لگی تھی اور سب کچھ زمین بوس ہو گیا تھا۔ ماہم اور روحین کا منہ ایک پل کا کھلا رہ گیا تھا، ایک پل میں ان کی محنت ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ اب مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، میں تمہاری جان لے لوں گی، ماہم چیختے ہوئے ایان کی طرف بھاگی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا کر دیا میں نے، ایان نے سر کو کھجاتے ہوئے کہا تھا اور جان بخشی کو بھاگ نکلا تھا۔
آپ تو گئے آج ایان بھائی، ایمن نے تعصب سے کہا تھا، اور آرام سے دونوں جا کے کرسیوں پہ بیٹھ گئے تھے، کیونکہ اگر مام نے ان کے ہاتھ میں بیٹ دیکھ لیا تو ان دونوں کی شامت آ جانی تھی۔ روحین آپ ہی بچا لیں اب اس چڑیل سے مجھے۔ ایان کو روحین ہی اب آخری امید لگی تھی۔ روحین ایان کو یوں خود سے مخاطب دیکھ کے نروس ہو گئی تھی۔ اسامہ والے واقعے کے بعد وہ ہر غیر ملک کے اپنے ارد گرد ہونے سے گھبرانے لگی تھی۔ آپ کی غلطی ہے۔ روحین نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے لیتے ہوئے ایان سے 2 قدم دوری اختیار کی تھی۔ روحین کا یوں گھبرانا نوٹ کرتے ہوئے کب سے اس کو کینوس کے رنگوں میں کھویا دیکھتے ہوئے بخت کمرے سے باہر نکل کے اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں۔ آ گئی چڑیل، ایان چیختے ہوئے روحین کے پیچھے ہونے کو آگے بڑھا تھا۔ روحین بری طرح گھبرا گئی تھی۔ روحین تم ذرا سائڈ پہ ہونا اب۔ ماہم نے روحین کو ایک طرف کو دھکا دیا تھا جو آگے کی گھبرائی ہوئی تھی اچانک اس دھکے کے لیے تیار نہ تھی۔ اندر سے آتے بخت کے بازو جا لگی تھی۔ وہ ساری اس کے فولادی سینے سے ٹکرایا تھا۔ ایک پل کو اس کو ستارے نظر آ گئے تھے، ان کی اس کی سسکی نکلی تھی۔ سنبھل کے بخت نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ روحین فوراً اس سے الگ ہوئی تھی۔ آپ کا دھیان کدھر تھا؟ روحین آنکھوں میں نمی لیے اس پہ غصے ہوئی تھی۔ یعنی کہ یہ میری غلطی ہے؟ بخت نے چمبے سے پوچھا تھا۔ تو اور میری ہے کیا؟ روحین منمنائی تھی۔ اچھا بتائیں، زیادہ لگی ہے؟ بخت اس کا روحانسی چہرہ دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ روحین جواب دیتے، ایان کی دعائی پر وہ لوگ ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بیٹ چھوڑ کر بات کرو، ایان نے دہائی دی تھی۔ ماہم بیٹ لے کے اس کے سر پر سوار تھی۔ تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے اب؟ بخت نے اب ان کو مخاطب کیا تھا۔ بخت بھائی میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا، گیند خود کہیں اڑتے ہوئے اس کے کینوس کو لگی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایان نے معصومیت کا ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا تھا۔ بری بات ہے ایان، چلو شاباش، سوری کرو، اور ماہم تم بھی غلطی سمجھ کے معاف کر دو۔ بخت نے دونوں کو سمجھایا تھا۔ میری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے۔ ماہم آپ کے روحانسی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم کل اس سے بھی پیارا بنا لیں گے۔ روحین نے اب اس کی دلجوئی کو کہا تھا۔ صرف بھائی اور روحین کی وجہ سے معاف کر رہی ہوں، ورنہ ماہم نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بخت اور روحین سے کہا تھا، مگر ایان کو دھمکی دینا نہ بھولی تھی۔ گڈ گرل، بخت نے پیار سے ماہم کو پچکارا تھا۔ ماہم کینوس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں مدد کر دوں؟ ایان نے کان کھجاتے ہوئے کہا تھا اور ماہم کے پیچھے ہو لیا تھا۔ جاری ہے۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ایک ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔